اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، زائرین حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے جب مشہد الرضا تشریف لاتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا سے متعلق جو القاب شہرت رکھتے ہیں ان میں ایک لقب امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا امام غریب ہونا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جن کے تصور میں غربت مالی غربت ہوتی ہے، وہ جب امام رضا کے حرم میں آتے ہیں اور حرم کی شان و شوکت کو ملاحظہ کرتے ہیں، سونے کے دروازوں کو اور خوبصورت بنے ہوئے رواقوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر اسے غربت کہا جاتا ہے تو اللہ ہمیں بھی ایسا غریب بنائے۔ لہٰذا ان کے ذہنوں میں تصور یہ ہوتا ہے کہ غربت کا مطلب یہ ہے کہ وہ افراد جو مالی اعتبار سے کمزور ہو، ضعیف ہو، ایسے شخص کو غریب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا امام علی ابن موسیٰ رضا کسی بھی لحاظ سے نہ تو اپنی زندگی میں مالی اعتبار سے غریب تھے اور نہ ہی اپنی شہادت کے بعد آج کے دور میں مالی اعتبار سے غریب ہیں۔ اور اگر یوں بیان کیا جائے کہ پوری دنیا میں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر سے متعلق جو موقوفات ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، یعنی اگر کسی بھی بقعے اور کسی بھی مزار کی موقوفات کو شمار کیا جائے، حتیٰ عراق کے جو مقدس مقامات، جو زیارتی مقامات ہیں، ان کی موقوفات کو دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ موقوفات امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر سے متعلق ہیں کہ جن کے پروفٹ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم کو ملتے ہیں، حتیٰ پوری کی پوری بندرگاہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم کے لیے وقف ہے جو سرخس میں موجود ہے۔ کئی کارخانے ہیں، کئی ملیں ہیں اور کئی پراپرٹیز ہیں، زمینیں ہیں، باغات ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ افراد کے جو غربت کو مالی غربت سمجھتے ہیں، وہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں آ کر جب اس شان و شوکت کو ملاحظہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غربت نہیں ہے۔ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ غربت غربت وطنی ہے، یعنی امام علی ابن موسیٰ الرضا اپنے آباء و اجداد کے وطن سے دور ہیں، اس وجہ سے امام علی ابن موسیٰ الرضا کو غریب کہا جاتا ہے۔ تو پس وہ تمام زائرین جو اپنے وطن سے دور ہو کر امام رضا کی بارگاہ میں آ کر امام رضا کی زیارت کریں، وہ بھی غریب ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی غریب ہیں اور امام غریب کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ سے یہ سوال علماء کے ذہنوں میں رہا اور علماء اس سوال کو جواب کی صورت میں بیان بھی کرتے رہے، مختلف دلائل پیش کرتے رہے کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کی غربت کی بنیادی وجہ مالی غربت نہیں ہے، یا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی غربت کی بنیادی وجہ وطن سے غربت نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی ایک پہلو پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے اجدادی وطن سے دور ہیں، تو پھر یوں کہا جاتا ہے کہ عراق میں مدفون ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بھی تو اپنے اجدادی وطن سے دور ہیں، پس وہ بھی غریب ہیں۔ مثلاً آپ دیکھ لیں کاظمین میں جو امام موسیٰ کاظم یا امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام مدفون ہیں، وہ بھی غریب ہیں، چونکہ ان کا اصلی وطن مدینہ تو جدنا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ ہے، اس سے وہ دور ہیں۔ یا حضرت امیر المؤمنین مدینہ سے دور ہیں، حضرت سید الشہداء مدینہ سے دور ہیں، حضرات ائمہ جو سامرہ میں مدفون ہیں وہ بھی مدینہ سے دور ہیں۔ تو بس اس اعتبار سے تمام شخصیات دور ہیں، لیکن امام علی ابن موسیٰ الرضا کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے کہ لاعقل وہ ہستیاں عراق میں موجود ہیں اور امام علی ابن موسیٰ الرضا سرزمین عراق سے دور ہیں۔ لاعقل وہ اپنی ایک عربی زمین میں مدفون ہیں اور امام علی ابن موسیٰ الرضا عجمی سرزمین میں مدفون ہیں۔ تو بس یہ وہ وجوہات ہیں کہ جنہیں غربت کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کی غربت کیا ہے۔ عرض ہو رہا تھا کہ مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کی خدمت میں بھی یہ سوال کیا گیا کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کو امام غریب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو مرحوم ہاشم حداد نے اس محفل میں جو جواب عنایت کیے، مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی نے ان جوابات کو تفصیل سے تشریح کے ساتھ بیان کیا۔ مثلاً آیت اللہ
طحرانی نے جو نقل جواب کیا ان میں عمدہ ترین جواب یہ تھا کہ تمام اولیاء الہی کی غربت کی بنیادی وجہ عنوان ولایت کا حامل ہونا ہے۔ عنوان ولایت کا حامل جو شخص ہے، چاہے وہ معصوم ہو چاہے وہ غیر معصوم ہو، وہ مقام قرب پروردگار پر ہوتا ہے، اور مقام قرب پروردگار کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم کثرت سے اور عالم کثرت کے لوازم سے دور ہے، سنخیت نہیں رکھتا، مناسبت نہیں رکھتا۔ اسی وجہ سے وہ افراد جو عالم کثرت میں موجود ہیں، عالم کثرت سے سنخیت اور مناسبت رکھتے ہیں، عالم کثرت کے لوازمات سے مناسبت رکھتے ہیں، وہ اس شخص سے چونکہ مناسبت ان کی نہیں پائی جاتی، لہٰذا اس شخص کو وہ نہیں پہچانتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں اس شخص سے، لہٰذا وہ شخص ان کے درمیان غریب ہوتا ہے۔ یہ ایک عرفانی پہلو کی طرف مرحوم ہاشم حداد نے اشارہ کیا، لیکن اس کے علاوہ کچھ تاریخی پہلوؤں کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جو غربت امام علی ابن موسیٰ رضا کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ مثلا امام علی ابن موسیٰ رضا غریب ہیں چونکہ اس دور میں جو حکومتی سیاسی شیطانی چالیں امام رضا علیہ السلام کے خلاف بنائی گئیں یا بنی گئیں، وہ باقی ائمہ معصومین علیہم السلام کی حیات طیبہ میں نہیں ملتی ہیں۔ یعنی حکومت وقت ایک ایسا سیاسی حربہ استعمال کر رہی تھی کہ الظاہر امام علی ابن موسیٰ رضا کے ساتھ بہت ہی عقیدت و احترام سے پیش آتی، امام رضا کو ولایت عہدی کا منصب سونپتی، الظاہر معاشرے میں امام علی ابن موسیٰ رضا ایک بہت اونچی سرکاری پوسٹ پر فائز ہوتے، لیکن حقیقت میں امام علی ابن موسیٰ رضا کو ان کے اجدادی شہر اور مدینے سے دور کرنے کا بنیادی مقصد امام رضا کو تحت الحفظ رکھنا تھا، امام علی ابن موسیٰ رضا کو تحت نظر رکھنا تھا، امام علی ابن موسیٰ رضا کو اسلام کی تبلیغ و ترویج سے روکنا تھا، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیۃ و ثنا کے عقیدت مند جو امام کی اجازت کے بغیر بلاد اسلامی میں قیام کر رہے تھے، ان کے قیام کی حرکتوں کو سرنگو کرنا تھا، اور اس طرح سے امام علی ابن موسیٰ رضا کو امام غریب کہا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ امام بہت ہی شان و شوکت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں امام علی ابن موسیٰ رضا امام غریب تھے، چونکہ مدینہ رسول سے دور تھے، امام جواد علیہ السلام جو ان کے لخت جگر ہیں ان سے دور تھے، بس اس وجہ سے امام رضا کو امام غریب کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ جو تاریخی اعتبار سے بیان کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ امام رضا کو امام غریب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیۃ و ثنا کے وکلاء جو امام موسیٰ کاظم کے اموال کے جو محافظ تھے اور امام موسیٰ کاظم کے اموال کے نگہبان تھے، انہوں نے امام موسیٰ کاظم امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کر دیا، اور وہ اموال جو ان کے پاس بطور امانت پڑے ہوئے تھے اور ان کی ذمہ داری تھی ان اموال کو امام رضا کے سپرد کرتے، انہوں نے ان اموال کو امام رضا کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا درس نمبر 29 اسی رسالہ روح مجرد سے جو ہم نے بیان کیا، اس میں تفصیلی طور پر علی بن ابی حمزہ بطائنی کے متعلق روایات کو نقل کیا کہ یہ ایک بہت ہی پڑھا لکھا شخص تھا، امام صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا، لیکن اس نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کر دیا۔ بس یہ ایک بنیادی وجہ بھی شمار کی جا سکتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام غریب تھے کہ امام موسیٰ کاظم کے وکلاء نے امام رضا علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ لیکن امام رضا علیہ السلام کی غربت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امام رضا علیہ السلام کے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند ہونے کا جو ہے وہ انکار کیا۔ کوئی عام لوگوں نے انکار نہیں کیا، پہلے تو ان کی امامت سے انکار کیا کہ یہ تو امام نہیں ہے، دوسرا فرزند بھی نہیں ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام کے فرزند نہیں ہیں۔ پس کیسے ثابت ہو کہ یہ امام کے فرزند ہیں؟ قیافہ شناسوں کو بلایا جائے اور وہ آ کر گواہی دے کہ یہ امام رضا کے حقیقی فرزند ہے۔ لہٰذا اس سے بڑی اور کیا غربت ہو سکتی ہے کہ آپ کے اپنے بھائی، آپ کے اپنے چچا، آپ کی اپنی بہنیں جو ہیں وہ آ کر کہیں کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اور کسی عام شخص کو نہیں، امام وقت سے آ کر کہیں کہ ہم اسے آپ کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا کیسے ثابت ہو کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ جائیں قیافہ شناسوں کو بلائیں اور وہ اس بچے کے خد و خال کو دیکھ کر یہ گواہی دیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ اور قیافہ شناسی اسلامی تعلیمات میں حرام ہے۔
لہٰذا امام علی ابن موسیٰ رضا مجبور ہوئے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قیافہ شناسوں کو نہیں بلایا، انہیں کہا کہ اگر آپ بلانا چاہتے ہیں تو بلا لیں۔ لہٰذا اس سے بڑی اور غربت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی وجہ جس کی طرف مرحوم ہاشم حداد اشارہ کر رہے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی غربت سے متعلق، وہ غربت کا یہ پہلو ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل شدہ احادیث میں توحیدی حقائق وافر مقدار میں موجود ہیں، لیکن افسوس کہ معاشرے کے درمیان ان توحیدی حقائق پر جو ہے وہ بحث نہیں کی جاتی، انہیں بیان نہیں کیا جاتا، حوزہائے علمیہ میں ان توحیدی حقائق پر گفتگو نہیں کی جاتی۔ بس امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا اس جہد سے بھی غریب ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی حقائق اور اسلامی حقائق اور تاریخی حقائق کو جاننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا سے نقل شدہ توحیدی حقائق اور توحیدی اسرار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔